السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مزمل پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 11 سے 20 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذرنی والمکذبین، اور چھوڑ دیجئے مجھے اور جھٹلانے والوں کو بھی، اولی النعمہ جو خوشحال ہیں، ومہلہم اور انہیں مہلت دے دیجئے قلیلہ تھوڑی سی۔ انا بلا شبہ لدینا ہمارے پاس انکالم و جہیمہ، انکالن بیڑیاں ہیں، و جہیمہ اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، و طعامن اور کھانا ہے، ذا غصہ گلے میں پھنسنے والا، و عذابن علیمہ اور دردناک عذاب ہے۔ یوم جس دن ترجف الارض کانپے گی زمین، والجبال اور پہاڑ، وکانت الجبال جو پہاڑ ہوں گے، کثیبا مہیلا ایک ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے۔ انا ارسلنا پس بے شک ہم نے بھیجا، الیکم رسولا تمہاری طرف رسول، شاہدان علیکم تم پر گواہی دینے والا، کما جیسے ارسلنا الی فرعون رسولا جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ فعصا تو اس نے فرعون نے نافرمانی کی رسول کی، فاخذناہ اخذا وبیلا پس پکڑ لیا ہم نے اس کو پکڑنا سخت طریقے سے، نہایت سخت۔ فکیف تتقون پھر تم کیسے بچو گے، ان کفار تم اگر تم کفر کرو گے، یومن جس دن یجعل الولدانہ جو وہ دن کر دے گا، ولدانہ بچوں کو، شیبا بوڑھا بنا دے گا، بوڑھے کر دے گا۔ للسماء اس دن آسمان منفطرم بھی پھٹ جانے والا ہے، کانا وعدہ مفعولا اور اس کا وعدہ ہو کے ہی رہنا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء پس جو کوئی چاہے، اتخذ بنا لے الی ربہ سبیلا اپنے رب کی طرف راہ۔ ان ربک یعلم پس بے شک تیرا رب جانتا ہے، انک تقوم کہ تو کھڑا ہوگا، ادنا قریب، من ثلثی اللیل تہائی رات کے قریب، ونصف اور اس کا نصف، وثلثہ اور اس کا تیسرا حصہ، وطائفتن اور ایک گروہ، ایک جماعت، من الذین معک وہ تیرے ساتھ ہیں، واللہ یقدر اللیل والنہار اور اللہ تبارک نے مقدار اندازہ دن اور رات کا رکھا ہوا ہے۔ عالمہ اس نے جان لیا، لن تحصوہ کہ ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے ہو اس کی، فتاب علیکم پس توبہ کرو اس کی طرف، فقرؤ تو پڑھو تلاوت کرو، ما تیسر جو آسانی سے میسر ہو، من القرآن قرآن سے۔ عالمہ اس نے جان لیا، ان سیکون کہ ان قریب تم میں سے، منکم مرضی کچھ مریض بھی ہوں گے، وآخرون کچھ دوسرے، یضربون فی الارض جو چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں زمین میں، یبتغون من فضل اللہ اللہ کے فضل، اللہ کی روزی تلاش کرتے ہیں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور کچھ ایسے دوسرے بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ فقرؤ ما تیسر منہ پس پڑھو جو میسر ہو آسانی سے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا اللہ تبارک کو قرض حسنا دو، وما تقدموا اور جو تم آگے بھیجو گے، لانفسکم اپنے لیے، من خیر بھلائی میں سے، تجدہ عند اللہ پالو گے اس کو اللہ کے ہاں، ہوا خیرن اور وہ بہتر ہے، واعظم اجرا اور بڑا اس کا اجر بھی ہے، واستغفروا اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تبارک ہے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور چھوڑ دیجئے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو خوشحال ہیں، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ بلا شبہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک پیغام پہنچانے والا بھیجا جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک پیغام دینے والا بھیجا۔ سو اس نے اس پیغام والے کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا، نہایت سخت پکڑنا۔ پھر تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا۔
اس دن سے جو بچوں کو بوڑھے کر دے گا، اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہے، اس کا وعدہ ہمیشہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ یقیناً ایک نصیحت یہ ہے کہ تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ بلا شبہ تیرا رب جانتا ہے کہ تو رات کے 2/3 کے قریب اور اس کا نصف اور اس کا تیسرا حصہ قیام کرتا ہے، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو تیرے ساتھ ہیں، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی اس چیز کی طاقت نہیں رکھو گے، سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، تو قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو۔ اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے، اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ بس اس میں سے جو میسر ہو پڑھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دینا، اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المزمل، پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 11 تا 20 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وذرنی والمکذبین اولی النعمہ۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ صبر کیجئے اور یہ کہیے کہ یعنی جب تم نے مجھے اپنا وکیل بنا لیا، اللہ کہہ رہا ہے، اور اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا ہے، تو ان خوشحال جھٹلانے والوں کا معاملہ بھی مجھ پر چھوڑ دیجئے، جن کی نعمت اور خوشحالی ایمان لانے کی بجائے ان کے انکار کا باعث بن گئی ہے۔ میں خود ہی پھر ان سے نمٹ لوں گا۔ آپ انہیں تھوڑی مہلت دے دیں۔ آیت نمبر 12 اور 13، ان لدینا انکالا، یعنی ان کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں، آگ بھی ہے جہنم کی، بیڑیاں یعنی جانوروں کے زنجیریں اور لگام وغیرہ لوہے کی ڈالی جاتی ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے، جس میں ان کو اچھی طرح باندھ کے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ یوم ترجف الارض، قیامت کا دن بتایا جا رہا ہے، یعنی وہ عذاب اس دن ہوگا جب سخت زلزلے سے پہاڑ لرز اٹھیں گے، پھر اس زلزلے کی شدت سے ان کی سختی اور ذرات کی آپس میں بندش ختم ہو جائے گی، وہ ٹھوس پہاڑوں کے بجائے ریت کے ٹیلوں کی صورت میں تبدیل ہو جائیں گے، جو خود بخود گر رہے ہوں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، یعنی ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول، شاہدن علیکم، رسول اس بات کی شہادت دیں گے کہ انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا، ان لوگوں تو ان کو پہنچا دیا، اور یہ بھی کہ کس نے اسے مانا اور کس نے انکار کیا۔ یاد رہے کہ آپ انہی لوگوں کے متعلق یہ شہادت دیں گے، آپ علیہ السلام، جو آپ کی زندگی میں موجود تھے۔ باقی لوگوں کو تو نہیں پہچانتے ہوں گے، ان کو اپنے وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے۔ کیسا وہ دن ہے، اللہ تبارک نے بتایا کہ اس دن کیا ہوگا، بچے بوڑھوں جیسے ہو جائیں گے، اتنی سختی، اتنی ہولناکی قیامت کی۔ آپ لوگوں نے صومالیہ کے کسی نے یقیناً بچے دیکھے ہوں گے، اور ویسے بھی جو کمزور بچہ ہوتا ہے اس کی سارا جسم بوڑھوں کی طرح ہو جاتا ہے، سلوٹیں پڑ جاتی۔ استغفر اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایک نصیحت ہے، یہ قرآن، یہ اللہ کا اسلام، یہ دین، یہ نبی، اس لیے اپنے اللہ کی طرف راستہ پکڑ لو۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل۔ سعد بن ہشام فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتائیں کہ قیام کتنا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا تم یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع حصے میں قیام اللیل فرض
فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1 سال قیام کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری حصہ 12 ماہ تک آسمان میں روکے رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخری حصے میں تخفیف کر کے اور قیام اللیل کے فرض ہونے کے بعد نفل کر دیا۔ اور پھر کبھی کتنا مختلف یعنی حالتیں ہوتی تھی نبی علیہ السلام کے جاگنے کی، کبھی تھوڑا، کبھی زیادہ، کبھی آدھی رات، اور کبھی ساری رات بھی جاگا کرتے تھے۔ اور قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا کتنا پڑھ سکتے ہو، جتنا یاد ہو، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لو۔ اور ساتھ ہی اللہ نے بتایا کہ باقی لوگوں کا خیال رکھنا ہے، فرض نماز میں خاص طور پر باقی لوگوں کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی کام دھندے بھی ہو سکتے ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے جتنا میسر ہو اتنا پڑھا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، تیسر منہ کی تفسیر میں آتا ہے کہ جو انسان 10 آیتوں کے ساتھ قیام کرے وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا، جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ قانتین یعنی عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ بڑے خزانے والوں میں سے لکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا، کچھ اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہے، پھر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، یعنی صدقات، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات بھی دینے ہیں، پھر اللہ تبارک سے استغفار کرتے رہنا ہے کیونکہ اللہ کی ذات بخشنے والی ہے۔ سورہ مزمل الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔